صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1296 حضرت ابو بریدہ ابن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار پڑے، ایسا کہ ان پر غیشی طاری تھی، اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ یعنی کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت اپنے سر کو پیٹنا، اپنی چھاتی کو پیٹنا، چیخ و پکار کرنا، بیان دینا، طرح طرح کے غلط باتیں کہنا اور ساتھ رونا پیٹنا، اس چیز سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ اس سے باز رہنا ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کیونکہ جو آدمی مصیبت، پریشانی اور مشکلات کو اللہ کی تقدیر جان کر اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحم فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایسے کاموں میں جب ایسی مصیبت، پریشانی یا مشکل ان پر آ پڑتی ہے تو وہ اپنی چھاتی کو چاک کرتے ہیں، اپنے سر کو پیٹتے ہیں اور طرح طرح کے بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں، چیختے ہیں، تو وہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا تمام مسلمان ایسے عمل کرنے سے پرہیز کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1297 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور عید جاہلیت کی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث 1297 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میت کے اوپر اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور اپنے سر کو پیٹے اور جاہلیت کے کلمات کہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ایسی حرکات کرے گا۔ تو لہذا ایسی حرکات سے بچو کہ جو تم کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1298 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی موت پر اپنے رخسار پیٹے، گربان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1300 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک قنوت پڑھتے رہے، یعنی کہ دعائے قنوت پڑھتے رہے۔ میں نے عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1303 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے،
والی انا کے خاوند تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اسی حدیث کو موسیٰ بن اسماعیل نے، سلیمان بن مغیرہ سے، ان سے ثابت نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1306 حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گے، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوائے اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گے، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوائے اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علوہ، ابو صبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھی، اور اس کے علاوہ 2 عورتیں، یا یہ کہا کہ ابو صبرہ کی صاحبزادی معاذ کی بیوی اور ایک دوسری خاتون۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1307 حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں عمر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خبر دی تھی۔ حمیدی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی جنازہ آئے تو اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے اس وقت تک جب تک جنازہ اس سے نکل کر آگے نہ چلا جائے، اور اگر وہ جنازے کے ساتھ چل رہا ہے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1308 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا تو کھڑا ہی ہو جائے تاکہ جنازہ آگے نکل جائے یا آگے جانے کے بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1309 حضرت کیسان رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں صاحب جنازہ رکھ جانے سے پہلے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اٹھو، خدا کی قسم یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں
اس سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1310 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ آج کی ویڈیو ہم یہی پر کلوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔